زمانہ ہے. حضرت حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت کی جوان بچی چلی گئی, جوان بچی کا انتقال ہو گیا. وہ ماں پریشان ہو جاتی ہے, اور پریشانی کا عالم یہ ہے اپنا دماغ اور ذہن کھو بیٹھتی ہے. کبھی اس سمت جاتی ہے, کبھی اس سمت جاتی ہے, قرار نہیں آتا. کسی ایک اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے, پوچھا او میری بہن کیوں پریشان ہے؟ جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے, ابھی چند دنوں پہلے میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں چاہتی یہ ہوں کہ پروردگار میری بچی کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہا ہے. انہوں نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, یہاں تمہارے قریب میں ایک حسن بصری رہتے ہیں, ان کی خانقاہ چلتی ہے, اللہ والے ہیں. اور حضرت حسن بصری کا مقام مفتی عبد القدوس بتلا سکتے ہیں, بڑے بڑے علماء جبائن قبائل علماء بتلا سکتے ہیں. حضرت حسن بصری کا مقام, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ ان کے مرتبہ مقام کو ان کے زمانے میں جلدی سے کوئی نہیں پہنچ پایا تھا. حضرت حسن بصری کا اس خاتون کو پتہ بتلا دیا گیا, وہ خاتون چلی گئی اور خاتون نے کنڈی کھٹکھٹائی ہے. وہاں حضرت حسن بصری یوں کہتے ہیں, کون؟ یوں کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. کس کام سے آئی ہو؟ یوں کہا میں فلاں کام سے آئی ہوں, میری بچی کا انتقال ہو گیا, میں خواب میں اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ پروردگار میری بچی کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہا ہے. میں اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ پروردگار میری بچی کے ساتھ میں کیا سلوک کر رہا ہے. حضرت حسن بصری نور اللہ مرقدہ نے ایک وظیفہ متعین کیا, ایک وظیفہ بتلا دیا, اور یوں کہا کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک آپ کو نیند نہ آئے آپ اس وظیفے کو پڑھتی رہو, گنگناتی رہو. اسی حالت میں نیند آئے گی اور اسی حالت میں بچی کا دیدار ہو جائے گا. وہ خاتون لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس لوٹی ہے. اسے تو ایک ہی دھن سوار تھی, اس نے اپنی جوان بچی کو کھویا تھا. وہ تو صرف اسی دھن میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے میری بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے اور میں بچی کے ساتھ وہ سلوک دیکھ لوں جو پروردگار کر رہا ہے. اللہ کی قسم لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر کہ لوٹ گئی ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خاتون لوٹ گئی ہے. اور سورج غروب ہوا, مغرب کی نماز ادا کی, اس کے بعد پھر وقت ہوا عشاء کی نماز ادا کی, وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی ہے, بستر پر چلی گئی ہے, لیٹ گئی. وہ جو وظیفہ حضرت حسن بصری نور اللہ مرقدہ نے متعین کیا تھا, اس وظیفے کو گنگناتی رہی, اس وظیفے کو پڑھتی رہی, یہاں تک کہ آنکھ لگ گئی, نیند آ گئی. وہ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک عذاب کا فرشتہ ادھر سے آتا ہے, ایک عذاب کا فرشتہ ادھر سے آتا ہے, یہ جبڑے میں ہاتھ ڈالتا ہے, وہ ادھر سے جبڑے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جبڑے کو یوں چھین دیتا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ ایک عذاب کا فرشتہ آتا ہے, ادھر سے دوزخ کی آگ میں تپائی ہوئی زنجیر لے کر کے آتا ہے. ایک فرشتہ ادھر سے آتا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی دوزخ کی آگ سے تپی ہوئی زنجیر ہے, اور زنجیر کو یوں جگلتے ہیں, یوں کھینچ دیتے ہیں, بچی کی چیخ نکل جاتی ہے. پھر کیا دیکھا آسمان نے, ایک فرشتہ آیا ہے, بچی کو سر کے بل سب بالوں کے بل یوں اٹھایا, زمین پہ پٹک دیا, بچی کی چیخ نکل گئی. جب ماں نے یہ منظر دیکھا, ماں سے نہ رہا گیا, اور آخر رہتی بھی کیسے کہ ماں نے تو اپنے لگتے جگر کے ساتھ یہ سلوک دیکھا تھا. اللہ کی قسم ماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بن گئی اور ماں پہ لرزہ طاری ہو گیا. ماں تو ماں ہوا کرتی ہے, ایک دفعہ کو باپ اپنے بچے کو دن برداشت کر لیتا ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو طاقت قوت عطا کی ہے, لیکن خاتون تو نازک ہوتی ہے, اس سے کم برداشت نہیں ہوتا. اور ماں تو ماں ہوا کرتی ہے, ماں برداشت بھی کیسے کرے گی؟ ماں 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, اور 9 مہینے کے بعد جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو سائنس بھی یہ کہتا ہے, میڈیکل بھی یہ کہتا ہے, میری
کتاب بھی یہ کہتی ہے وہ کہ یہ سمجھو جیسے کہ ماں دوسرا جنم لے رہی ہو، جیسے کہ ماں دوسرا جنم لے رہی ہو۔ اگر ماں کی فضیلت بیان کی جائے تو پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن جب بات زبان پہ آتی چلی گئی میں بتاتا چلوں حضرت شاہ ہارون رحمت اللہ علیہ ہے جن کے نام پہ سہارنپور پڑا ہے۔ آپ پوچھے جا کر کے کسی سے کہ سہارنپور کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شاہ ہارون رحمت اللہ علیہ ہے، یہ وہ ہے بہت بڑا اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنی ماں کو 7 حج کمر پہ بٹھلا کر کے کرائے ہیں۔ ایک دن ماں سے پوچھ لیا، ماں کا موڈ بہت اچھا تھا، عشاء کے بعد چائے کا دور چل رہا تھا، ماں کا موڈ بہت اچھا تھا۔ حضرت شاہ ہارون رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا، اماں کیا میں نے تیرا حق ادا کر دیا؟ ماں کا چہرہ سرخ ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور ماں نے یوں کہا، اے شاہ ہارون تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا اور میں نے درد سے کے اندر ایک آہ بھری تھی، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں کا مرتبہ مقام ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ایک خاتون نے اپنی لخت جگر کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، آگ کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے دیکھا تھا، رات میں کٹی، پریشانی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، شور بلند کر دیا، پڑوس کے لوگ جاگ کر کے آئے ہیں، پڑوسی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ خاتون یوں کہتی ہے، یا اللہ یہ رات کب کٹے گی؟ اس رات کو سورج کب طلوع ہوگا؟ یہ رات کبھی ایسی تو نہیں، پروردگار تم نے کئی راتوں کو اکٹھا کر دیا ہو، یہ کہہ رہی ہے، یعنی رات نہیں کٹ پا رہی ہے۔ اور یہی ہوتا ہے جب تیرے یا میرے کہیں رات کو درد ہو جائے، پھر پوچھو رات کتنی طویل نظر آتی ہے، رات کتنی لمبی نظر آتی ہے۔ خاتون نے تو اپنی بچی کو دیکھا تھا، خاتون نے تو اپنی بچی کو عذاب کی حالت میں دیکھا تھا، اللہ اللہ کر کے رات کٹی ہے۔ سورج صبح کا سورج طلوع ہوا، پہلے ہی پہلے میں یہ خاتون پہنچی ہے، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، حضرت حسن بصری کی وہاں خانقاہ میں دستک دی ہے۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا کون؟ کہا فلاں ابن فلاں ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا بتاؤ، یوں کہتی ہے حضرت آپ دعا فرما دے، میں نے اس پوزیشن کے اندر اس حالت کے اندر اپنی بچی کو دیکھا ہے۔ حضرت حسن بصری اللہ والے تو تھے، لیکن کسی اللہ والے کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کی خدائی میں دخل اندازی کرے، مداخلت کرے۔ حضرت حسن بصری کیا کر سکتے ہیں؟ یا کوئی اللہ والا اس کی خدائی میں دخل اندازی دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو، کتنا ہی بڑا پیر، کتنا ہی بڑا فقیر، کتنا ہی بڑا مولوی، مفتی، مدرس، متکلم کوئی بھی ہو، نعوذ باللہ اس کی خدائی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ ذہن میں بٹھاؤ، ذہن میں بٹھاؤ۔ حضرت حسن بصری نے کہا ہم دعا کریں گے۔ وہ عورت لڑکھڑاتے قدموں سے پھر واپس لوٹی ہے، رات پلٹ کر کے آئی ہے، اور پھر سورج غروب ہوا، اندھیرا ہوا، مغرب ادا کی گئی، عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ یہ خاتون سو رہی ہے اور پھر کیا دیکھتی ہے؟ ایک خوبصورت باغیچہ ہے، خوبصورت گارڈن ہے، خوبصورت پارک ہے، اور تاحد نظر چاروں طرف ہریالیاں ہیں، پیڑ پودے ہیں، کلیاں ہیں، سجاوٹیں ہیں، شاندار اسٹیج لگا ہوا ہے۔ اس باغیچے کے اندر یہ اسٹیج یہاں لگا تو اس اسٹیج کو مدرسے والوں نے سجایا، مولوی عاصم محمد کے مدرسین نے سجایا ہوگا، اور پھر یہ پینٹ لگانے والوں نے سجایا ہوگا۔ کیا کہنے اس اسٹیج کے جس اسٹیج کو سیدنا جبرائیل نے سجایا ہوگا، سیدنا میکائیل نے سجایا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق نے سجایا ہوگا۔ شاندار اسٹیج لگا ہوا ہے، اس اسٹیج پر ایک 18 سالہ خاتون جو ملکہ حسن کی ملکہ ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے،
اس کے چاروں طرف اس کی خدامہ بیٹھی ہیں، اس کی سہیلیاں بیٹھی ہیں۔ حضرت حسن بصری اس خاتون کو دیکھتے ہیں، وہ لڑکی حضرت حسن بصری کو دیکھتی ہے۔ یہ سلسلہ چلا ہے۔ حضرت حسن بصری سے جرأت اور ہمت کر کے اس بچی نے پوچھا، حسن کیا یہ معلوم نہیں کرو گے کہ تو کون بچی ہے؟ معلوم کر لیا کہ کون بچی ہے؟ جانتے ہو، یوں کہا میں وہی بچی ہوں جن کی ماں کل تمہارے پاس میں آئی تھی اور آ کر کے کہا تھا میری بچی کو دردناک عذاب ہو رہا ہے، میری بچی کو دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں جانتے ہو پھر حضرت حسن بصری یوں کہتے ہیں، تم غلط کہتی ہو، تمہاری ماں نے اس کے بالکل برعکس بتلایا تھا، اس کے مخالف بتلایا تھا۔ وہ بچی یوں کہتی ہے، حسن سن، جو میری ماں کل تک کہہ رہی تھی وہ صحیح کہہ رہی تھی، پھر کیا وجہ ہوئی؟ حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ چند گھنٹوں کے بعد اتنا بڑا مرتبہ اور مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ سنو، وہ بچی یوں کہتی ہے، حسن اگر یہ جاننا چاہتے ہو، یہ سننا چاہتے ہو تو سنو، کہ ایک اللہ والے کا گزر ہمارے قبرستان سے ہوا، اس اللہ والے نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے بخش دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم 70,000 لوگوں کی مغفرت فرما دی، اور یہ 70,000 لوگوں کو انعام عطا کر دیا۔ تو مسلمانوں، اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کی زندگی میں دین داخل کرو، بات یہی چل رہی تھی۔ کامیاب ترین ماں باپ وہی ہے جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور مسلم اپنے اس حدیث کا اپنے بچوں کو مصداق بنا دے، کامیاب ترین ماں باپ وہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن بچوں کی زندگی میں داخل کراؤ اور قرآن کو سیکھو، بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ آج مجھے مولوی آصف محمد صاحب نے بتلایا کہ الحمدللہ 8 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اور مدرسے کی اس کی بنیاد 2014 میں رکھی گئی ہے، یعنی پتہ یہ چلتا اپنے وجود سے کہیں زیادہ اسیل پور والوں پورے علاقے کے مسلمانوں کو